هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ وقال الله تعالى في كتابه تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار وذلك الفوز العظيم وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل فيها مسلما ويمسي كافرا أو يمسي فيها مسلما ويمسي كافرا رواہ مسلم۔ تحمید و تحمید کے کلمات، تقدیس و تندیس، عزت و کبریائی، بڑائی و بزرگی اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے لائق و زیبا ہے، جو اس کائنات کا اکیلا خالق، مربی اور فرما روا ہے۔ بعدہ درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام، بالخصوص محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کی انتھک محنتوں، بے لاگ کوششوں کے صلے میں ہمیں اللہ سبحانہ و تعالی کا صحیح مقام و مرتبہ، نبوت کا معنی و مفہوم اور بحیثیت مسلمان ہمارے کندھوں پر کیا ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، اس کا علم و ادراک ہوا۔ حاضرین جمعہ، اسلامی ماؤں اور بہنوں، یہ ایک امر بدیہی اور مشاہداتی امر میں سے ہے کہ ہم کسی بھی اہم مقصد، کسی بھی ٹارگٹ کو اسی وقت حاصل کر سکتے ہیں جب اس کے قانون، اس کے شرائط اور اس کے تعلق سے جو طریقے متعین کیے گئے ہوں اس کو ہم زندگی میں ڈھالیں۔ مثال کے طور پر ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونے کے لیے ہمیں سفر کے جو لوازمات ہیں، جو شرائط ہیں، اس کی ہم اور آپ کو اپنی طاقت کے مطابق اس کی جواب دہی اور اس کا احساس کرنا پڑے گا۔ اسی طرح سے اگر آپ اس مثال کو عام کر کے سمجھیں تو ڈاکٹر، انجینئر، حافظ، عالم، ان اوصاف سے متصف ہونے کے لیے، ان کی ڈگریوں کے پانے کے لیے، ان کے وضع کردہ نصاب، ان کے کورس، ان کے شرائط، ان مدارس اور کالجوں کے اصول و ضابطے کو ہمیں اپنانا پڑے گا۔ ایسے ہی
ہماری اپنی زندگی جو دنیا کی سب سے انمول اور بیش قیمت چیز ہے، اس کو بامقصد بنانے کے لیے ہمیں کسی نہ کسی اصول کو اپنانا پڑے گا، اور اس اصول کو اپنانے کے لیے ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ اس زندگی کو دینے والا اللہ کی گرفت سے، اس کے عذاب سے، اس کے نعمتوں کا جو ہم نے استعمال کیا ہے اس کا صحیح طور پر جواب دہ ہونے کے لیے اسی رب کے بتائے ہوئے طور طریقے کو اپنانا پڑے گا. جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن مقدس کے بیشتر مقامات پر اسی طرف اشارہ فرمایا ہے، وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، یہ اللہ کے دائرے کار ہیں، یہ اللہ کے حد ہیں، یہ اس کے نظام اور اصول ہیں. مَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جس نے بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی، دو ٹوک فیصلہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا، يُدْخِلُهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو نہروں والی جنت میں داخل کرے گا. وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اور وہی پر نتیجہ بھی بتا دیا کہ سب سے بڑی انسان کی کامیابی یہی ہے کہ اللہ رب العالمین کے تیار کردہ سزا کی جگہ جہنم سے وہ بچ جائے، قبر کے عذاب سے بچ جائے، پل صراط سے بچ جائے، اور اس کی تیار کردہ نعمت یعنی جنت میں اس کا داخلہ ہو جائے. یہی سب سے بڑی انسان کی کامیابی ہے. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ اللَّهِ، اللہ رب العالمین نے فرمایا اگر کسی شخص کو اللہ سے لقاء، اللہ سے ملنے کی توقع ہے، اور ایک مومن کی زندگی میں سب سے بڑی نعمت، سب سے بڑا انعام کیا ہے؟ جنت پانے کے باوجود مومنوں کی چاہت ہوگی اللہ کا دیدار. تو اللہ کا لقاء اگر چاہتا ہے، اللہ سے ملنا چاہتا ہے، دیدار الہی کا اگر وہ خواہش مند ہے، تو کہہ رہے ہیں فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، تو اسے چاہیے کہ عمل صالح کرے. اور اس سے پہلے اللہ نے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ، کہ تمہارے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ میں، ان کی طرز حیات میں بہترین زندگی ہے. مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. اسی مفہوم کو دوسری آیت ادا کرتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت تمہاری زندگی میں یہ ہونی چاہیے کہ جو بھی وہ تم کو دیں، گرچہ اس کا علت، اس کا سبب تمہارے ذہن و دماغ میں آئے یا نہ آئے، لیکن یہ اگر مسلم ہو جائے کہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے تو تم اس کو اپنا لو. وما نہاکم عنہ، اور جس چیز سے تم کو روک دے اس سے تم رک جاؤ. یہی انسان کی کامیابی ہے میرے بھائیو. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول اولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ. اللہ رب العالمین نے فرمایا اے مومنوں کی جماعت، تم اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور ان کے بعد اگر تمہیں ضرورت پڑے تو اولی الامر، جو قرآن و حدیث کو سمجھنے والے ہیں، صاحب معاملات ہیں، جو اس کے متحملین ہیں، صحابہ کرام کے بعد تابعین کی زندگی، محدثین یعنی ان قرون مفضلہ جو اس کی حدیثوں میں تفسیر آتی ہے، کہ ان کے سیرت کو تم اپناؤ، یہ تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. بتایا وَإِن كُنتُمْ، اور اگر تم کو جو ہے کسی معاملات میں تنازع ہو جائے، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف اس کو پلٹاؤ. آج میرے بھائیو ہمارے سامنے امت کا ایک عظیم طبقہ ایک ایسے کام کی میں منہمک ہے جو دین کا جز سمجھ کر کے کرتا ہے، اور نہ کرنے والوں کو وہ طرح طرح کے جو ہے الفاظ سے ملقب کرتا ہے، انہیں حقارت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، جسے ہم اور آپ زیادہ نہیں 15-20 سالوں سے پہلے اسے جشن 12 وفات کے نام سنتے تھے،
اور جب ہمارے ہی اسٹیج سے ہمارے ہی عالموں نے ان کی جب آنکھیں کھولی تو اس کا نام تبدیل کر کے جشن میلاد النبی کا نام رکھ دیا گیا. میں آپ کو بتاؤں کہ قرآن کی کسی بھی آیت سے کسی بھی ضعیف تر حدیث سے صریح طور پر اس عمل کا ثبوت نہیں ہے. ایک آیت سورہ یونس کی 58 نمبر کی آیت قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرح کہ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ اللہ کی نعمت اور اس کی رحمت کے خاطر تم خوش ہو جاؤ. فلیفرح، یفرح کا مطلب ہوتا ہے کہ اعضاء و جوارح سے اس کا اظہار نہ ہو، تمہارے صرف دل خوش ہو، تمہارے چہرے کی ہاؤ بھاؤ بدلے. اور یہ جشن کا لفظ تو بہت دور ہے. اس کو تعویل کر کے یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہاں رحمت سے مراد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہے، جبکہ اس سے پہلے جسٹ 57 نمبر کی آیت میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم کہ اے لوگوں تمہارے لیے اللہ رب العالمین کی طرف سے نصیحت بھری باتیں اور دلوں کی بیماری کو دور کرنے والی شفا اور اللہ کی رحمت اور ہدایت آئی ہے. یعنی اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن جیسے عظیم نعمت کو اس دوسری آیت کی میں اشارہ فرمایا کہ قرآن جو نعمتوں سے پر ہے، اللہ کی رحمت کی شکل میں تم کو دی گئی ہے، اس کی وجہ سے خوش ہو جاؤ. یہ ہے. اور آپ اگر دیکھیں کہ حدیث مطلب کیا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کیریکٹر، 23 سالہ آپ کی زندگی، صحابہ کرام کی پوری زندگی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کے مفہوم کو نہیں سمجھا. صحابہ کرام میں سے کسی نے اس مفہوم کو ایسا نہیں سمجھا. یہی نہیں، 600 سالوں تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ ولادت کے تعلق سے کوئی میلاد، کوئی جشن اور کوئی اجتماع اور کوئی پروگرام نہیں منایا گیا. اسی طرح سے کچھ حدیثیں بھی ملتی ہیں جن کو اشارے کے طور پر، جیسے لما قدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ پہنچے تو یہودیوں کو روزہ رکھتے دیکھا. فسالہم، ان سے پوچھا تو ان لوگوں نے کہا کہ یہ آج کا وہ دن ہے جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرعونیوں پر غلبہ دیا تھا، لہذا اس خوشی میں ہم روزہ رکھ رہے ہیں. اللہ نے کہا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا موسیٰ کی پیروی میں ہم تم سے زیادہ آگے ہیں، لہذا آپ نے روزہ رکھا اور رکھنے کا حکم دیا. اور آج بھی آپ سوچیں کہ جو عاشورہ کا روزہ ہم رکھتے ہیں، کیا موسیٰ علیہ السلام کی غلبہ یا ان کی پیدائش کی خاطر؟ نہیں، بلکہ ہم اللہ کے نبی کی پیروی میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھنے کا حکم دیا تھا، اس لیے ہم روزہ رکھ رہے ہیں. غالباً 600 سال گزرنے کے بعد مصر میں فاطمیوں کے سلطان نے، جسے ابو سعد مظفر وہ کبھی تھے، اس نے اپنے ایک عالم، اب عالم ہوتا ہے، حدیث ہوتی ہے، حدیث کے احترام میں ضعیف حدیث کو بھی ضعیف حدیث کہا جاتا ہے، یعنی حدیث کے ساتھ ضعف کا لفظ، کیونکہ حدیث کا لفظ اتنا اہم ہے. ایسے عالم ہی کا لفظ، گرچہ عالم سو ہو، بدعمل ہو، فاسق ہو، لیکن عالم ایک ایسا جامع لفظ ہے کہ ہر ایک کے اوپر بولا جاتا ہے، چاہے وہ عالم فاسق ہو یا فاجر ہو یا صالح ہو. تو ایک عالم سو کے فتوے سے اس نے اس کام کو ایجاد کیا. میرے بھائیوں، آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ایسے موقع پر دیکھیں اٹھا کر کے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بادروا فی الاعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل
मोमिनन व युमसी काफिरन, कि जब फितने का दौर आ जाए, चारों तरफ गुमराहियां मुलम्मा हो करके तुम्हें घेर लें, तो तुम आमाले स्वालिहा के लिए जल्दी किया करो। आमाल स्वाले अच्छे अंदाज में और जल्दी कर किया करो। मिसाल दिया क़ित्अल लैलिल मुज़लिम, तारीक रातों की तरह से, कि जब सावन की घटा टोप हो, कदम रखने के आगे यह ना हो कि हमारा अगला कदम खाई में जाएगा या सड़क पर चलेगा। अगर तुमको थोड़ी सी झलक मिल जाती है, कोई चमक आसमान से मिल जाती है बिजली की, तो तुम जल्दी से रास्ता तय कर लेते हो। तो ऐसे ही बताया, एक मिसाल दिया कि इन फितनों के दौर में भी तुम अच्छे काम की तरफ लपको। हालात ऐसे होंगे कि आदमी सुबह मोमिन होगा, लेकिन शाम में हालात ऐसे होंगे वो काफिराना अमल कर बैठेगा। ऐसे शाम के वक्त मोमिन होगा, लेकिन ऐसे हालात उसके सामने होंगे कि वो जो है सुबह होते होते उस कुफरिया उसमें दाखिल हो जाएगा। ये भी दीन हु बेगरज़ दुनिया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हालत ये होगी मेरे भाइयों कि दुनिया के चंद सिक्कों के बदले में अपने दीन को कुर्बान कर देगा, बेच देगा। ये लफ्जी तर्जुमा नहीं मेरे भाइयों, आप देखें, एक मोमिन की जिंदगी में नमाज जैसी फरीजे से बढ़ करके कोई चीज नहीं है। एक कप चाय के बदले में हम जमात छोड़ बैठते हैं, एक कप चाय के बदले में हम हकीकत से मुंह मोड़ लेते हैं, किसी के खिलाफ गवाही दे देते हैं और किसी के खिलाफ या किसी की गवाही छुपा बैठते हैं। तो ये है मेरे भाइयों ऐसे मफहूमात इसके बारे में फरमाया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तरकतु फीकुम अमरैन लन तज़िल्लु मा तमस्सकतुम बिहिमा किताबुल्लाहि व सुन्नती, कि मैं तुम्हारे दरमियान दो चीजें छोड़ करके जा रहा हूं, अल्लाह की किताब और अपने तौर तरीके। लन तज़िल्लु, कभी भी तुम भटक नहीं सकते, गुमराह नहीं हो सकते, जब तक कि इन दोनों चीजों को मजबूती से तुम थामे रहोगे मेरे भाइयों। आप देखें, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पर फरमाया, कुल्लु उम्मती यदखुलूनल जन्नह इल्ला मन अबा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि मेरी उम्मत का हर फर्द जन्नती होगा, सिवाय ऐसे शख्स के जो जाने से ही इनकार कर दे। सहाबे किराम की जमात हैरत में पड़ गई। आलू वमन याबा, अय अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कौन बदनसीब ऐसा है कि इसका इनकार करेगा? आपने उसकी जो तफसील बताई मेरे भाइयों, मन अतानी, जो मेरी पैरवी करेगा, जिंदगी के हर मोड़ पर यह देखेगा कि लिबास कैसा होना चाहिए, चेहरा मोहरा कैसा होना चाहिए, सुबह उठ करके हमारी कैफियत क्या होनी चाहिए, हमारे घर का माहौल कैसा होना चाहिए, इन तमाम तर्जे जिंदगी में हकीर ना समझ करके, सुन्नत समझ करके, मामूली सुन्नत को अल्लाह के नबी का तरीका समझ करके अपनाएगा, फक़द दखलल जन्नह। और जिसने क्या किया, मन असनी, जे मेरी इनकार किया, मेरी सुन्नतों को पामाली की, उसे हकीर समझा, ठीक है कोई बात नहीं, यूं ही छोड़ दिया, फक़द गाबा, तो उसने गोया कि इनकार कर दिया। मेरे भाइयों, मैं आपको बताऊं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, लौ काना मूसा हय्यन व तरकतुमूनी फत्तबऊनी, कि अगर मूसा जिंदा हो जाएं, फत्तबऊनी, और तुम उनकी पैरवी करो और मुझे छोड़ दो, वल्लाही, अल्लाह की कसम, आगे कसम खा के फरमाया, जलल तुम गुमराह हो जाओगे, उन्हें भी इस वक्त मेरे अलावा किसी और की पैरवी की इजाजत नहीं है। अन इरबाज बिन सारिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु क़ाल, सल्ला बिना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ाता यौमिन फ़अक़बल अलैना फ़वअज़ना मौइज़तन बलीग़तन ज़रफ़त मिनहल उयून व वजलत मिनहल क़ुलूब, फ़क़ाल क़ाइलुन
कअन्नहु मौइज़तु मवद्दा फमाज़ा तहद या रसूलल्लाह क़ाला ऊसीकुम बितक़वल्लाहि वस्समा वत्तआ व इन अबदन हबसियन व इन्नहु मन यइश मिन बादी फसरा इख्तिलाफन कसीरन फअलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाइर राशिदीनल महदीन व अज़्ज़ु अला व तमस्सकू बिहा व अज़्ज़ु अलैहा बिन नवाजिज़। रवाहु अबू दाऊद। एक लंबी हदीस है। इरबाद बिन सारिया नसीहत का मामले में, इताअत के मामले में, फितने के दौर के मामले में यह हदीस अक्सर पढ़ी जाती है कि कहते अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा हम सबको नमाज पढ़ाई। नमाज पढ़ाने के बाद हमारी तरफ मुतवज्जे हुए और ऐसा बलीग खुतबा दिया कि हमारे दिल दहल गए, आंखों से आंसू जारी हो गए। गोया कि एक कहने वाले ने अल्लाह के नबी से अर्ज किया कि गोया कि ये आपका आखिरी खुतबा कअन्नहु मौइज़तु मवद्दा, ये अलविदाई खुतबा गोया कि आपका है, इतना इस तरह से आपने निचोड़ हमारे सामने रख दी। फमाज़ा ताहद इलैना, आप हमसे क्या अहद व पैमान लेना चाहते हैं, क्या हमसे वादा लेना चाहते हैं। ऐसे सुनहरे और नाजुक मौके पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसीकुम बितक़वल्लाह वस्समई वत्ताअती, मैं 3 बातों की तुम्हें वसीयत करता हूं। अल्लाह का खौफ, तकवा, परहेजगारी, अल्लाह के सामने जवाबदेही का तसव्वुर मेरे भाइयों। और ये वो दौलत है मेरे भाइयों कि अगर जिसे नसीब हो जाए 7 पर्दे के अंदर बुराई अगर उसे दावत देगी, इंशाअल्लाह वो बुराई उसके सर पे कभी नहीं चढ़ सकती है। कोई भी दुनिया का कोई भी मामला उसे ज़ेर नहीं कर सकता है जिस दिल के अंदर अल्लाह के सामने जवाबदेही का तसव्वुर हो गया। वस्समा, और अपने में अमीरों की इताअत, चाहे वो अमीर काला कलूटा ही क्यों ना हो, किसी भी खानदान, किसी भी जात बिरादरी का है, लेकिन लोगों ने उसे अमीर चुन लिया है तो दीन के मामले में उसकी इताअत तुम्हारी फर्ज है। मैं यइश मिनकुम, तुम में से जो जिंदा रहेगा मेरे बाद, वो देखेगा इख्तिलाफन कसीरा, बहुत सारे इख्तिलाफात देखेगा। अल्लाह के नबी ने फरमाया। तो ये हालात है मेरे भाइयों। आज आप गौर करें कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी हमारे लिए हर मोड़ पर हमें हुक्म दे रही है और दावत दे रही है। यानी जिंदगी का कोई ऐसा पुरपेच मरहला नहीं है जिसमें सुन्नत का बयान ना हो। और बिदात मुंह खोल करके किस तरह से हमारे सामने आती है। आप देखें कि अल्लाह के नबी से क़द सबता फी सहीह क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इफ्तरकतिल यहूद अला 71 वफ्तरकतिन नसारा अला 72 सतुफ्तरिक हाज़िहिल उम्मा 73 कुल्लुहुम फिन्नार इल्ला मिल्लतन वाहिदा क़ीला मन क़ाला मा अना अलैहि व सहाबी। आपने पेशीन गोई फरमाई थी कि एक यहूद जो है 71 और नसारा 72 फिरके में बट गए थे, लेकिन मेरे उम्मत के अफराद 73 फिरके में बट जाएंगे। कुल्लुहुम फिन्नार, सब के सब ये जहन्नमी होंगे। इल्ला मिल्लतन वाहिदा, मगर एक तरीका है। लोगों ने कहा मन, ऐ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो कौन होंगे? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मा अना अला असहाबी, जिस नहज पर, जिस अकीदे पर आज मैं हूं, मेरे सहाबा हैं उसी मनहज पर, उसी अकीदे पर जो भी कायम होगा। एक हसन हदीस काबिल हुज्जत के तौर में बताऊं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को मुखातब करके फरमाया
کہ کیا تمہیں معلوم ہے کہ ایمان باللہ کے اعتبار سے سب سے اچھی مخلوق کون ہے؟ لوگوں نے بیک زبان ہو کر کے ملائکہ کو فرمایا. آپ نے کہا ان کی تخلیق ایسے ہی ہوئی ہے کہ ان سے برائی نہیں ہو سکتی. اس کے بعد رسولوں کی جماعت کو بتایا، آپ نے ان کو بھی انکار کر دیا. پھر اس کے بعد بتایا کہ شاید ہم لوگ جو آخری نبی کے امتی ہیں وہ ایمان باللہ کے تعلق سے سب سے اچھے لوگ ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، تمہارے بعد کچھ ایسے بھائی آئیں گے یجدون صحیفا، جنہیں صرف اور صرف کاغذ کے اوراق ملیں گے اور ان پر ان کا ایمان ہوگا. میرے بھائیوں، آج یہی دور ہے میرے بھائیوں. الحمدللہ اگر ہم مانیں تو قرآن، صحیح ستہ، حدیث کی کتابیں اور جو اس ایمان اور عقیدے سے عاری ہیں، خالی ہیں، ان کے لیے عام کتابوں جیسی کتاب ہے. میں آخری بات ختم کر کے پیش کرتا ہوں کہ میں بتاؤں کہ بدعت ہمارے سامنے کیسے ملمع ہو کر کے آتی ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کی کثیر تعداد موجود تھی اور ان کے درس کا وقت ہوتا تھا ظہر کے وقت. ایک مرتبہ ان کے کافی شاگرد ان کے گھر کے سامنے پہنچ گئے اور انتظار کرنے لگے ان کے گھر سے باہر نکلنے کا. جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے باہر نکلے تو انہوں نے کچھ ایسے معاملات آپ کے سامنے رکھے کہ آپ بے چین ہو گئے اور آپ نے آ کر کے جب مسجد میں دیکھا تو منو عن وہی چیز فرمایا اور دیکھا کہ مسجد میں جماعت کے انتظار میں حلقہ وائز لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. وہ فی کل یدین یسن، اور ہر حلقے میں ایک ایسا آدمی ہے جس کے ہاتھ میں کنکریاں ہیں اور ہر کنکری پر اپنے حلقہ والوں سے سبحوا میتن حللوا میتن کبروا میتن، یعنی 100 مرتبہ اللہ اکبر، 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ اور 100 مرتبہ سبحان اللہ جیسے کلمات پڑھوا رہے ہیں. آپ سوچیں کون آدمی برا کہے گا کہ مسجد میں سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر کا ورد ہو رہا ہے. لیکن قربان جائیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت پر. صحابہ کرام کے بارے میں اللہ رب العالمین نے یوں ہی نہیں فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. ان کے زندگی میں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا ہے. اور آپ نے جو وہ حالات دیکھے تو فرمایا واللہ، اللہ کی قسم، لو عددوا سیئاتکم فانا ضامن لا یضیع حسناتکم. اس کی جگہ پر خدا کی قسم اگر تم اپنی برائیاں، اپنی خامیاں، اپنی کوتاہیاں شمار کرتے، اس پر استغفار کرتے، رجوع کرتے، اللہ سے توبہ کرتے، تو میں ضمانت دیتا ہوں کہ اللہ رب العالمین تمہارے اعمال یعنی تمہارے خطا اعمال کو ضائع نہیں کرتا، اس پر تمہیں اجر دیتا. وَهَؤُلَاءِ صَحَابَةُ نَبِيِّكُمْ مُتَوَافِرُونَ وَثِيَابُهُ لَمْ تُبْلَى وَآنِيَتُهُ لَمْ تُكْسَرْ وَاللَّهِ مَا عَسَرَ حَلَتُكُمْ. فرمایا کہ واللہ، اللہ کی قسم، ابھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے بوسیدہ نہیں ہوئے، آپ کے برتن بھی ٹوٹے نہیں. صحابہ کرام کی ایک کثیر تعداد موجود ہے اور گمراہی نے تم کو اس قدر آ کر کے گھیر لیا. یہ بدعت ہے. اور فرمایا واللہ لو انا عہدہ، اگر تم لوگ اس پر قائم ہو تو گویا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر دین پر ہو، اور اگر ایسا نہیں ہے تو مفتتح باب بدعہ، تو ورنہ تم بدعات کے دروازے کھول رہے ہو. یعنی یہ ثابت کیا کہ یہ سنہرا کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں سے نہیں ہے میرے بھائیوں. تو قبولیت اعمال کے لیے میرے بھائیوں صرف زیادہ نہیں 2 شرطیں ہیں کہ آپ اس کے اندر مخلص ہوں، کہ آپ اپنے رب کی رضا کے خاطر، اللہ کے خوشنودی کے خاطر
یہ کام کر رہے ہیں، آپ کا اس کے پیچھے کوئی منفعت نہیں، کوئی ریا دکھاوا نہیں، کوئی منصب کی جاہت نہیں، اور دوسرے وہ کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہونا چاہیے۔ آپ اس کی ایک ہلکی ایک سیکنڈ میں مثال دیکھیں کہ آپ 500 کی نوٹ جو ہے کتنے بہترین کاغذ میں چھاپ لیں، کتنا اچھا چھاپ لیں، لیکن اگر حکومت کا مہر، حکومت کی منظوری، حکومت کا رجسٹریشن نمبر اس پر نہ ہو تو کیا وہ کام کر سکتا ہے؟ یہی بے حقوقی میرے بھائیوں اس دین کی ہے کہ آپ کم کریں لیکن صحیح کریں۔ ہمارے پاس لمبے القاب، لمبے نعرے یہ نہیں ہیں، لیکن ہم سادے سیدھے لوگ ہیں میرے بھائیوں۔ ہمارا تعلق صحابہ کی نہج سے ہے۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں الہ العالمین ہم سب کو جب تک زندہ رکھے، اسلام کا شیدائی بنا کر کے رکھے، اخلاص کی توفیق عطا فرمائے، بدعت اور گمراہی سے بچائے۔ رب العالمین ہم میں جو بیمار ہیں انہیں صحت عطا فرمائے۔ رب العالمین ہمارے جو کاروبار مفلوج ہو گئے ہیں ان میں برکت عطا فرمائے۔ الہ العالمین ہمارے صفوں میں اتحاد کی توفیق عطا فرما۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک رؤوف رحیم۔